راوی وہاب بن منبر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. 200 سال تک. جب مرا نا لوگوں نے اس کو پاؤں سے گھسیٹا اور گھسیٹتے ہوئے اسے کچرے کے کوڑے میں جا کر کے پھینک دیا. فرمایا یہ تو 200 سال تک اللہ کا نافرمان تھا, اس کی کوئی اوقات نہیں کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے. اس کے پاؤں سے گھسیٹتے ہوئے اس کو جو کچرے کے کوڑے میں ڈال کر کے آئے. حضرت موسیٰ اس وقت کے نبی ہیں. اللہ نے وحی نازل فرمائے موسیٰ جاؤ اور اسے اٹھاؤ اور اس کو غسل دو, کفن دو, اس کا جنازہ تو نے پڑھنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت سے, یا مالک و مولا, میں نے لوگوں سے سنا ہے یہ 200 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو ایک نبی کے ذریعے ایسے نافرمان کو تعظیم بخش رہا ہے کہ نبی کو حکم ملا ہے کہ اس کو کفن بھی دے دیا جائے, غسل بھی دے دیا جائے, اس کی نماز جنازہ بھی موسیٰ نے پڑھنی ہے. اللہ وحی فرماتا ہے اے موسیٰ مجھے معلوم ہے یہ میرا نافرمان بندہ ہے اور 200 سال سے نافرمانی کر رہا ہے, لیکن جب تجھ پر اترنے والی کتاب تورات اٹھاتا تھا, جہاں جہاں نام محمد ہوتا تھا وہاں آم محمد پر درود و سلام پڑھ لیا کرتا تھا, کبھی کبھی محمد کے نام کو چوم لیا کرتا تھا. تو میں نے یہ نہ دیکھا یہ میرا نافرمان ہے, بس یہ دیکھا یہ اللہ کے حبیب کے نام سے محبت کرتا ہے, اسی نام کے صدقے بخش بھی دیا ہے, جنت کی حوروں سے اس کا نکاح بھی فرما دیا ہے, بخشا بھی ہے, جنت کی حوروں سے نکاح بھی فرما دیا ہے. تو علماء فرماتے بنی اسرائیل کا بندہ جب حضور کے نام سے محبت کرے اللہ اس کو جنتی حوروں سے نکاح فرمائے, تو جو حضور کے دور کا ابو بکر صدیق حضور کا نام آتے ہی انگوٹھے چوم رہا ہو تو وہ تو اللہ اسے کیسا مرتبہ عطا فرمائے گا, اس سے کیسا عروج عطا فرمائے گا کہ حضور کے زمانے کا تو وہ تھا ہی نہیں بنی اسرائیل کا بندہ, وہ تو حضرت موسیٰ کے زمانے کا تھا. جب وہ نام محمد کا ادب کر رہا ہے تو اللہ اسے جنتی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ہے. آج حضور کا غلام آپ اور میں جب حضور کے نام سے محبت کریں گے, آقا کے نام پر درود و سلام پڑھیں گے, حضور کا نام آئے تو چومیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو, تو بندہ ایمان رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے باغات بھی عطا فرما دینے ہیں, ہمیں جنت کے محلات کا مالک بھی بنا دینا ہے کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے محبت کر رہے ہوں گے تو یہ تعظیم رسول ہے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے. اور میرا عزیز دوستو, صحابہ کرام علیہم الرضوان ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے رہے. حدیبیہ کا میدان ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیم کا آپ نے پورا ایک پس منظر بیان کر دیا ہے. 1400 صحابہ احرام کی حالت میں پہنچے ہیں, اس حال میں کہ آج اب ہم نے مکہ المکرمہ جا کے عمرہ کرنا ہے, لیکن حضور کو معلوم تھا یہ بدبخت کافر اتنی آسانی سے محمد رسول اللہ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے مکہ المکرمہ میں. اس لیے حضور نے پہلے ایک قاصد بھیجا, پہلے ہی ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اور مکے کے حالات لے کر آؤ کہ کافروں کا ارادہ کیا ہے, کیا وہ مسلمانوں کو مکہ المکرمہ میں انٹری دیں گے یا نہیں دیں گے. اب وہ بندہ حضور کے پہنچنے سے پہلے حضور کے پاس پہنچ گیا اور فرمایا یا رسول اللہ کافروں کا ارادہ یہ ہے کہ اگر حضور یا حضور کے صحابہ قدم رکھتے تو ہم تو پھر اعلان جنگ کرتے, ہم پھر ان سے لڑیں گے. میرے آقا حدیبیہ کے میدان پر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمائے اے صحابہ تمام یہاں ٹھہر جائیے, اب ہم عمر کا انتخاب کرتے ہیں کہ اے عمر تم ہمارے پاس آؤ اور جا کر ان کافروں سے بات کر کے آؤ کہ آخر حضور کے 1400 صحابہ احرام باندھے کھڑے ہیں, ان کو کم سے کم عمرہ کرنے دیا جائے, خانہ کعبہ کا طواف کرنے دیا جائے. حضرت عمر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے میں مزاج کا کتنا گرم ہوں, وہ بھی مجھے جانتے ہیں, میں جاؤں گا تو مجھ سے بات میں کریں گے, تلوار پہلے چلا رہے ہوں گے, حضور کسی اور کو بھیج دیا جائے. اب میرے آقا نے انتخاب کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور فرمایا عثمان جاؤ تم مکے جا کے بات کرو اور ان کافرے سے کہو کہ بھائی صحابہ 1400 کی تعداد میں احرام باندھے کھڑے ہیں, ان کو مکہ المکرمہ کا طواف کرنے کی اجازت دے دی جائے, عمرہ کرنے کی اجازت دے دی جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے ہیں, کافرین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویلکم کرنے لگے, اچھی طرح سے ملنے لگے. اب جب عثمان غنی نے اپنا ارادہ بیان کیا, کافروں نے کہا عثمان معذرت چاہتے ہیں, تم سے رشتہ داری نہ ہوتی تو اتنی اچھی طرح سے ملتے بھی نہ, تم سے اگر پرانا تعلق نہ ہوتا تو اتنی اچھی طرح سے تم سے نہیں ملتے. ہاں جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ محمد کے صحابہ کو طواف کرنے کی اجازت دے دی جائے, ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے. تم آ گئے ہو
تمہیں اجازت ہے کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو، تم نے احرام بھی باندھا ہے، تمہیں اجازت ہے کہ تم عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اور ہمارا ادب یہ ہے، خدا کی قسم جب تک کعبے کا کعبہ محمد رسول اللہ نے طواف نہیں کر لینا تب تک عثمان غنی بھی طواف نہیں کرتا ہے۔ کہا جب تک وہ طواف نہیں کر لیتے تب تک ہم بھی طواف نہیں کرتے۔ وہاں صحابہ سوچ رہا ہے بھائی عثمان کی تو قسمت جاگ اٹھی ہے، عثمان کو تو موقع ملا ہوگا طواف کرنے کا۔ اب جب عثمان غنی پلٹے نا تو صحابہ نے کہا عثمان ہم تو نہ جا سکے لیکن تجھے مبارک ہو، تو نے تو خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں تو چند لمحوں میں پلٹ کر آ گیا، لیکن خدا کی قسم 1 سال تک بھی مکے کے سامنے کھڑا رہتا نا تب تک طواف نہ کرتا کہ جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہ کر لیتے۔ یہ ادب ہے کہ محبوب سے آگے بڑھ جائیں، حضور سے پہلے طواف ہو جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بڑھ جائیں۔ کہا یہ ہمارا ادب نہیں ہے، بلکہ ادب یہ ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، پھر ہم اصحاب کی ذات ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے محبوب کا ادب کیا ہے؟ کہا ادب یہ ہے کہ قربانی کے دن میں، عید الاضحیٰ کے دن میں جو محبوب سے پہلے قربانی کر لے، ان کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کر لے، اللہ فرماتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، اس نے صرف اپنا گوشت جمع کیا ہے۔ پہلے حضور نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد اب تم نے قربانی کرنی ہے۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ میں اعلان کر دیا کہ صحابہ ہماری نماز سے پہلے کوئی قربانی نہ کرے، مصطفیٰ سے پہلے کوئی قربانی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے سن لیا ہے، لیکن ایک صحابی ہیں حضرت برا ابن عازب کے ماموں، آپ نے اپنے غریب پڑوسیوں کی وجہ سے جلدی قربانی کر لی، اور قربانی کرنے کے بعد حضور کے پاس آ گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے اعلان تو کر دیا تھا کہ تم نے نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنی ہے، لیکن چونکہ میرے پڑوسی جو ہیں وہ بڑے غریب تھے تو اس لیے میں نے چاہا کہ جلدی قربانی کروں اور گوشت ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضور بتائیے میری قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آقا نے فرمایا جب منع کر دیا تھا کہ ہم سے پہلے قربانی نہیں ہوگی، ہماری نماز نہیں ہوئی تھی، تم نے قربانی کر لی، تمہاری قربانی قبول نہیں۔ اب حضرت برا ابن عازب کے ماموں کہنے لگے حضور والا میرے پاس تو 6 ماہ کی بکری ہے، آپ کو پتا ہے شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بکرا یا بکری قربان کرتے ہیں تو کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، جب آپ گائے یا بھینس قربان کرتے ہیں کم سے کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے، جب آپ اونٹنی یا اونٹ قربان کرتے ہیں تو کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم 1 دن بھی کسی جانور کی عمر ہوگی اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہاں تو 6 مہینے کا معاملہ تھا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جلد بازی کی ہے لیکن اب میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، اور 6 مہینے کی بکری ہے جبکہ شریعت کہتی ہے کہ کم سے کم 1 سال کی بکری ہو۔ میرے آقا نے فرمایا یہ صرف تمہارے لیے جائز کر رہا ہوں، جا اور تو قربانی کر، ہم کہتے تیری قربانی قبول بھی ہے، اللہ قربانی کا بھی ثواب تجھے عطا فرما دے گا، لیکن تیرے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اپنے معاملات میں محبوب سے آگے بھی بڑھنا جائز نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور ادب سیکھیں نا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرماتے ہیں کہ خیبر سے واپسی پر ہم پہنچے ایک جگہ پر تو نماز عصر کا وقت تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود پہ سر رکھ کر سو رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ خیال کر رہا تھا کہ اب نماز عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے، اب ختم ہونے والا ہے، اب ختم ہونے والا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے، میں نے دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ختم ہو چکا ہے اور سورج ڈوب چکا ہے، لیکن قربان نہ حضرت علی کی دل میں محبت اور بندہ نماز نہ پڑھے تو گویا کہ وہ حضرت علی سے سچی محبت نہیں کرتا۔ محبت تھی نا نماز سے، حضرت علی کی المرتضی کی محبت میں آنکھ سے آنسو نکلے ہیں، وہ آنسو کا قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ میرے آقا نے فرمایا علی یہ بتاؤ تمہاری رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے، نماز کا وقت تھا، خیال تو تھا کہ علی نماز کا وقت جا رہا ہے، لیکن ادب یہ تھا کہ مصطفیٰ کی نیند کو خراب نہیں ہونے دینا ہے، ان کی نیند میں خلل واقع نہیں ہونے دینا ہے، اس لیے حضور آپ کو اٹھانا میں نے گوارا نہ سمجھا۔ اب قربان حضور کیا پوچھ رہے ہیں؟ آقا چاہتے تو یہ فرماتے چلو قضا پڑھ لینا، لیکن حضور نے پوچھا یہ بتا کیا تو ادا پڑھنا چاہتا ہے یا قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ نماز کو کیسے پڑھنا چاہتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ قضا کیوں، میں
تو ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارے حضرت علی کو تو پتا تھا نا سورج ڈوب چکا ہے، اب ادا کیسے ہو سکتی ہے، اب تو قضا ہی ہونی ہے۔ لیکن جواب میں کیا کہا کہ قضا کیوں، میں تو ادا پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ علی کو معلوم تھا ان کے اشارہ کرنے کی دیر ہے، اللہ چاند بھی توڑ دیتا ہے، ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹا دیا کرتا ہے، ان کے اشارہ کرنے کی دیر ہے۔ وہ تو ان کا ایمان تھا نا، کہا حضور ادا پڑھنا چاہتا ہوں، میرا آقا اشارہ کرے، وہ ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر کے آیا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نماز بھی پڑھے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نماز جا رہی ہے، ادب مصطفیٰ یہ ہے کہ محبوب کی نیند میں خلل نہ ہو، اس لیے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے میں حضور کو بیدار نہیں کر رہا۔ اور پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم کیسے ہوا ہے کہ آقا کریم نے اشارہ کیا ہے، ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر کے آ گیا ہے، تو یہ ادب